السلام علیکم معزز ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے سب خیریت ہوگی اور دعاؤں کے ساتھ برکتوں خیر والی۔ ہم آج موضوع چھیڑتے ہیں شخصیت کی، کیسے ہم نشو و نما کریں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے، کس طریقے سے انسان کو اپنے بارے میں مثبت سوچ اپنانی چاہیے، اور کیسے ہم ایک بااعتماد، خوش، پرسکون اور جو کام کریں ہم اس کو دل جوئی کے ساتھ کریں۔ اس کا آغاز کہیں پہ دوستو بچپن سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ بہت ماہرین نفسیات اور سب ماہرین اس بات پہ متفق ہے کہ بچپن میں وہ بچے جن کو کوئی تضحیک، توہین آمیز سلوک جن سے ہوا ہو، جن کو مناسب جن کی تعلیم و تربیت نہ ہوئی ہو، یا جن کے ساتھ سلوک ایسا روا رکھا گیا ہو کہ وہ ان کو ہمیشہ اپنے آپ کو ہٹ کے محسوس کرتے ہوں، وہ خوش نہ ہو سکے ہوں، وہ موروں کی طرح پنکھ پھیلا کے وہ پھولوں، خوشبوؤں، فطرت کے نظاروں کو نہ دیکھ سکے ہوں، یا تو غربت، تنگ دستی، یا گھر کے مسائل، یا والدین کی علیحدگی، یا والدین میں سے کسی ایک کا موجود نہ ہونا، یا بہت ساری محرومیاں ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی جو ظاہری ہیں اور کچھ اندرونی باطنی محرومیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپس میں تقابل بہن بھائیوں کا، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، اور دوسری چیزیں انسان کی شخصیت کو نشو و نما نہیں ہونے دیتی۔ وہ رنگ روپ، وہ پھولوں کی طرح کھل نہیں پاتا۔ وہ بچہ جب ٹین ایجر اور پھر نوجوان اور انسان بنتا ہے، اس معاشرے میں اپنے کردار ادا کرنے کا اس کا وقت آتا ہے، تو کہیں پہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈھہ چکا ہوتا ہے، کہیں پہ پہلے ہی اس کے اندر یہ خیال بہت پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ میں یہ کسی کام کا نہیں ہوں میں کسی کام کی، اور میں کچھ مثبت کردار ادا کر سکتا یا کر سکتی نہیں ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے دوستو اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے پہلے تو ہمیں اپنے آپ سے سچ بولنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بچپن میں پوری دنیا میں یہ اصول چلتا ہے کہ بچپن میں جو شخصیت کی تعمیر ہوئی ہو، وہ انسان کی بنیادی صفت اور فطرت وہی رہتی ہے، لیکن لوگ اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ سیلف گرومنگ، یا جس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہم تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزرتے ہیں، ہم زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہنر حاصل کرتے ہیں، اور ہم اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، لباس، نشست و برخاست، اپنی شخصیت کے ظاہری نکھار پہ بھی توجہ دینی چاہیے، اپنی صحت کو تعمیر کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں تو یہ جو ہے جمز کا اور اپنی جسم کی ساخت کو بہتر بنانا، چہرے کے نقوش کو بہتر کرنا، اور اپنی اعتماد حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ بہت سے مینٹورز کے پاس، بہت سے اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، جہاں سے وہ موٹیویشن لیتے ہیں، مثبت سوچ لیتے ہیں، اور اپنے ڈپریشن اور ساری ذہنی تناؤ اور انتشار اور ساری محرومیاں، سارے احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے ماہرین نفسیات ہیں جن کی سروسز بالکل اویلیبل ہے، موجود ہیں۔ لیکن ہاں ظاہری بات ہے ان کی فیس ہوتی ہے، ہر کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن ایسے بھی فلاحی ادارے ہیں جہاں پہ یہ فیس سبیل اللہ یا رضاکارانہ طور پہ کام بھی ہوتا ہے۔ چلیں ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے ہمارے والدین نے یا ہمارے ارد گرد بڑوں نے تو یہ غلطی کی ہوتی ہے کہ وہ ہمارا آپس میں مقابلہ کرتے رہتے ہیں کہ کون ذہین ہے، کون نہیں، کون زیادہ بااعتماد ہے، کون زیادہ ہوشیار ہے، کون زیادہ ایکٹیو ہے، کون زیادہ بول چال میں اور لوگوں سے ملنے میں پہل کرتا ہے، اور کون کھیلتا کودتا زیادہ ہے، کس کا رنگ روپ کیسا ہے۔ یہ تو ہمیں بنی بنائی چیزیں مل گئیں، ہم اپنے ماحول کو یا اپنے ماضی کو نہیں بدل سکتے۔ آج وقت ہے ہم اپنی شخصیت کو بہتر کریں، نکھار کریں۔ اس کے لیے کسی کا میں نے کال پڑھا، کسی دانشور کا، سب سے پہلے تو یہ ایک روحانی اصول بھی ہے کہ پہلے تو اپنے آپ سے سچ بولنا شروع کریں۔ سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ سے سچ بولے۔ وہ اپنے آپ کو کہیں اکیلے بیٹھ کے آئینے کے سامنے یا اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں لمبے سانس لے، اپنی آنکھیں بند کرے، اور یا اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ کہیں پہ لکھنا شروع کرے، اور اپنی شخصیت کی خوبیاں خود سے بیان کرے، کیونکہ معاشرہ اور دنیا جب وہ بالغ ہو گیا ہے تو اس کو دیکھ لیا ہے اس نے کہ اچھے انسان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں اور برے انسان کی یا برائیاں کیا ہوتی ہیں جن سے پرے رہنا ہے۔ تو اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولنا اور اپنے آپ سے سچائی کے ساتھ اپنی ساری خوبیوں اور خامیوں کو کہہ دینا، لکھ لینا اور ان کو تسلیم کر لینا سب سے پہلا عمل ہے شخصیت کی تعمیر کے لیے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ آتی ہے کہ انسان کو پیمانے سے ایک پیمانہ رکھنا چاہیے، اپنے اندر باطن میں ہی پیمانہ ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن ہے، خوش ہے، پرسکون ہے، اور کیا اگر نہیں ہے تو اس کے لیے اس کے پاس کیا رستے ہیں،
کن سوچوں پہ، کن رستوں سے، کن لوگوں سے مل کے اس کو یہ سکون مل سکتا ہے، اور کون سی اچھی چیزیں کر کے وہ اپنے آپ کے اندر، اپنے اس کے اندر باطن ظاہر سب کھل جاتا ہے۔ یقینی طور پہ کوئی بھی غلطی، کوئی گناہ، کوئی بھی برائی کر کے انسان کا ضمیر اس کو کبھی مطمئن نہیں آنے دیتا۔ یہ یاد رکھیے، یہ آفاقی اصول ہے، پوری دنیا اس بات پہ بالکل اس پہ مکمل طور پہ 100% اس سے متفق ہے کہ ضمیر کی گھنٹی جو ہے نا وہ ہر انسان کی بجتی ہے، اور جس کا ضمیر مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں، وہ بڑے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ ہم ان بد نصیب لوگوں کی بات بھی بعد میں کریں گے، ابھی ہم اپنی شخصیت کے نکھار کی بات کر رہے ہیں۔ تو ساتھیوں، بات یہ ہے کہ اب جب ہم نے اپنے آپ سے سچ بول لیا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بول چال میں ہم اٹک جاتے ہیں، ہم زیادہ لوگوں سے ملنے سے گھبراتے ہیں، یا ہم تھوڑے سے اتنے سوشل نہیں ہیں، ہم سماجی تعلقات بنانے میں ہم پہل نہیں کرتے، یا ہم اپنی جاب میں، اپنے کاروبار میں ہم ذہانت بھی ہے، قابلیت بھی ہے، ہنر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اپنی ایک باتوں کو، اپنے کیے ہوئے کام کو ہم خود تسلیم نہیں کرتے، اور ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے سب ہمیشہ تعریف کریں۔ اگر تعریف نہیں ملتی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ ہمیں مزید بہتر کرنا ہے اپنے لیے اور اپنے اس ادارے کے لیے جس سے آپ مخلص ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ہر علم و ہنر آپ کو سکھا کے جاتا ہے۔ اگر کل کو آپ کی وہ جاب، وہ کاروبار نہیں بھی رہتا، یا وہ بولی آپ اس تعلیمی ادارے سے نکل جاتے ہیں، تو جو آپ نے خود دوبارہ سے سیکھا ہوتا ہے، زیادہ سیکھ لیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ انسان کے کام آئے گا، مرتے دم تک کام آئے گا۔ تو یقین جانیے کہ شخصیت کو بہتر کرنے کے اصول یہ ہیں کہ سچ بولنا، بااعتماد ہونا، اور اپنی سوچ اور اپنے جذبات و احساسات کو مکمل طور پہ جانچ لینا کہ وہ کس حد تک آپ، کوئی خوش ہے، کوئی غم میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کو تکلیف اور غم کیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ کون سی آپ کی منطقی سوچیں ہیں، کون سی ایسی واقعی سوچیں ہیں جس کو ریشنل تھاٹس کہتے ہیں، جن میں واقعی پریشانی بنتی ہے۔ اگر گاڑی خراب ہے اور آپ نے کہیں ضروری پہنچنا ہے اور اس کو مکینک کے پاس سے وقت پہ آنا چاہیے، یا آپ کو اس کے بدلے میں ٹیکسی لینی ہے، تو ایک منطقی پریشانی ہے، بالکل جواز بنتا ہے۔ اگر آپ انٹرویو کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، تو یہ پریشانی بھی کسی حد تک اس کو ہم چیک کہہ دیں گے۔ امتحان آپ کے کل امتحان ہے اور آج آپ کی تیاری یا آپ کو نہیں آ رہا اس کے بارے میں، اور آپ اس تناؤ کا شکار ہو کے آپ اور زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے مثبت عمل ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی سفر پہ جانا ہے اور آپ کا بیگ تیار نہیں ہوا، آپ کے کپڑے، آپ کا سامان نہیں رکھ ہوا، اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی فلائٹ اور آپ کا ٹرین یا بس مس نہ ہو جائے، تو اور آپ نے اس کے ٹکٹ بھی لے لی ہوئی ہے، پیسے دے دیے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل نارمل سی باتیں ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں گھر سے نکلنے سے پہلے کہ میں گاڑی چلاؤں گا یا چلاؤں گی تو میری گاڑی کی ٹکر ہو جائے گی لازمی، یا مجھے ٹریفک کا، مجھے ریڈ سگنل کا پتہ نہیں چلے گا، یا لوگ مجھے اوورٹیک کریں گے تو میں نروس ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا، یا یہ سوچیں آپ کہ میں کسی بڑے شاپنگ مال میں جاؤں اور وہاں پہ جا کے مجھ سے اپنی مرضی کی چیز نہیں پوچھو گی، یا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سرخ رنگ یا فلاں رنگ دوسرے لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، میں اگر پہنوں گا یا پہنوں گی تو مجھے تو یقیناً بہت میں برا لگوں گا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے سے اپنے آپ کو اور آپ نے اپنے آپ کو خام خواہ کی ایک غیر منطقی سوچ میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ نے کبھی استعمال نہیں کی جو چیز، اس کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ نے اگر جہاز میں نہیں بیٹھے تو آپ کو کیا پتا کہ کیسے جہاز میں جب ڈولتا ہے یا جہاز میں کھانا کھاتے پیتے وقت کیا واقعی ہر انسان کو متلی ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کا سر چکراتا ہے پہاڑی علاقوں میں جاتے ہوئے؟ نہیں۔ تو اس لیے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ اپنے بارے میں فرض کر لینا یا دوسروں کی باتوں کو اپنے اوپر لاگو کر لینا ہرگز منطقی سوچ نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، مجھے اچھی جاب نہیں مل سکتی کیونکہ مجھے یہ اور وہ خامیاں ہیں اور مسئلے ہیں۔ یہ غیر منطقی سوچیں۔ اپنی غیر منطقی سوچوں کی لسٹ علیحدہ بنائیں، اور جو منطقی اور جو واقعی جن میں حقیقت ہے ان کو پہلے، ان سوچوں، ان پریشانیوں اور ان مسئلوں کو آپ نے ایک سائڈ پہ لکھیں، پھر آپ ان پہ کام کرنا شروع کریں۔ روز دن میں 2 دفعہ صبح اور شام خاموشی سے سکون سے ایک طرف ہو کے وقت نکالیں، آنکھیں بند کریں، لمبی گہری سانس ناک سے لیں اور اس کو اپنے پھیپھڑوں میں روکیں جس حد تک ہو سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے منہ سے اس سانس کو نکالیں جب آپ کا لگے کہ اب آپ مزید نہیں روک سکتے۔ اس عمل کو 5، 6، 10 دفعہ دہرائیں۔ اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ انتہائی رش والی پرشور سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ بہترین ڈرائیو کر رہے ہیں،
آپ کے پیچھے ہارن بج رہے ہیں، آپ کو لوگ اوورٹیک کر رہے ہیں، آپ بڑے پرسکون اور بااعتماد ہو کے آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا چلا رہی ہیں، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ آپ ٹریفک کے سارے اصولوں کی پابندی کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو پریشانی نہیں ہے، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے آپ نے، تو اس لیے آپ کی گاڑی کی ٹکر بھی نہیں ہوگی اور آپ اشارہ بھی نہیں توڑیں گے، آپ کا چالان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ اپنے آپ کو بالکل بااعتماد طریقے سے کسی بڑے سے اسٹور میں جا کے جو بھی چیز آپ نے لینی ہے اس کو باقاعدہ اس کو پکڑ کے یا تو اپنی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے، اپنی ٹرالی میں ڈالتے ہوئے دیکھیں اور اس کو پیمنٹ کرتے دیکھیں، یا پھر آپ دکاندار سے مانگ کے لیں۔ تو یہ اسی طرح آپ ٹیچر سے اگر سوال کرنے سے، استاد سے یہ گھبراتے ہیں تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوں اور باقاعدہ وہ سوال اپنے ساتھیوں کی طرف، کلاس فیلوز کی طرف دیکھ کے ایک نظر، اور پھر آپ نے اپنے استاد سے وہ سوال کرتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کریں، دیکھیں، باقاعدہ یہ سوچ اپنائیں۔ یقینی طور پہ آپ کی شخصیت میں خود بخود وہ اعتماد، وہ نکھار اور بہتری آنے لگ جائے گی۔ اور جب ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولتے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر مجھے معلوم ہے کہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دینے کی عادت ہے، میں لاپرواہی غیر ذمہ داری برت لیتا ہوں، یا میں اگر اپنی ہی بات کروں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں کو، بیوی بچوں کو، یا اپنے دوستوں کو اس طریقے سے وقت نہیں دیتا جس طرح وہ توقع کرتے ہیں، تو مجھے اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے، مجھے بہتری اپنے میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ وقت دوستوں میں گزارتا ہوں اور میں اپنے ضروری کام بھول جاتا ہوں، تو مجھے اس چیز کو، ٹائم کو مینجمنٹ سیکھنی چاہیے۔ اگر یہ لگتا ہے کہ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں میں رہتا ہوں اور اس وجہ سے میرے بہت سے ذاتی کام اور میرے گھر والوں کے بہت سی ضروری چیزیں کہیں پہ نظر انداز ہو رہی ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اپنے والدین کے پاس، بزرگوں کے پاس لازمی بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالیں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کے پاس بیٹھیں، خوش گپیاں کریں، ان کو اچھی باتیں کریں، ان کو گھمائیں پھرائیں۔ پھر اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں نکلتا، سارا دن آپ کو کنکریٹ کی بلڈنگز میں آپ بند رہتے ہیں، اے سی اور ہیٹڈ انوائرمنٹ میں، تو پلیز آپ نکلیے باہر، کسی پارک، کوئی لان، کوئی گرین بیلٹ، کوئی آپ کو درخت، پودے، پھول کہیں نظر آئے، آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں، پرندوں کی چہکاریں سنیں، آسمان پہ اڑتے بادلوں کو دیکھیں، اور بارش ہو تو مت رکیں، نکلیں باہر۔ اور اگر ممکن ہو سکے، وسائل اجازت دیں، تو ہر سال ایک چھوٹا سا ٹور اپنی فیملی کے ساتھ، اور ایک اگر آپ اپنی ذاتی طور پہ اپنا ایک علیحدہ سے خوشگواریت چاہتے ہیں، اور آپ پھر وہی بات کہ اگر آپ کے وسائل اجازت دیتے ہیں تو ایک اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو ضرور سیر سپاٹا کرائیں، اپنے بچوں کو بچپن سے اگر آپ ان چیزوں کو کی یہ یادیں بنتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اگر آپ اپنے بچوں کو سیر و تفریح، اچھی مثبت تفریح دی ہر طرح کی جو آپ کے اختیار میں ہے، وسائل میں ہے، تو وہ ان کی زندگی بھر کی بہت خوشگوار یادیں ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ یا آپ اکیلے تنہا کسی جگہ کا ٹور کرنا چاہتے ہیں، تو چھوٹا سا ٹرپ ارینج کر لیں اپنے لیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ انسان کو اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے۔ بہت سے بھید اپنے کھلتے ہیں، بہت سی باتیں اپنے سے کرنے سے کھلتی ہیں، وہ آپ بیٹھ کے شاید اپنے آپ سے وہ باتیں نہیں کر سکتے جب آپ کو فطرت کے قریب ہوتے ہیں اور آپ تنہا ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کو جج نہیں کر رہا، کوئی سن نہیں رہا، اور کسی جو بھی آپ حرکت عمل کریں اگر وہ تہذیب کے دائرے میں ہے تو کسی کو فرق نہیں پڑتا، تو آپ ایسے ماحول میں جا کے آپ بہت پرسکون ہو جاتے ہیں، اور بالکل بہت ساری آپ اپنی پلاننگ، اپنے مثبت سوچ اپنا سکتے ہیں اور اپنے ڈپریشن اور ذہنی تناؤ سے نکل سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ فیوچر پلاننگ، اپنی مستقبل کے متعلق مکمل طور پہ سوچ اپنا سکتے ہیں کہ کیا اور کون سے گولز، کون سے ایسے مقاصد ہیں جن کو رکھنا ضروری ہے، اور کون سے ایسے بے معنی ہیں جو آپ نے پالے ہوئے ہیں، ان کو اپنی زندگی سے ہٹا دیجئے بھیا، ان کو ابھی سے ہٹا دیں ان کو، تاکہ آپ کی شخصیت جو ہے کسی دوہری معیار پہ نہ چلے، آپ ایک یکسوئی سے چلیں۔ اور جب آپ نے اپنی خامیاں اپنے آپ سے ڈسکس کر لیں، اپنی خوبیاں ڈسکس کر لیں، اپنے بارے میں اچھا سوچ لیا اور اپنے ساتھ جھوٹ بولنے سے گریز کیا، اور اپنی خامیوں کو مکمل طور پہ آپ نے اس کا احتساب کر کے یہ پلان کر لیا، اور باقاعدہ اپنے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا کہ آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے، چاہے آپ کو 2 دن لگیں، 2 مہینے لگیں، 2 سال لگیں، آپ نے ان چیزوں پہ قابو پانا ہے، تو یقینی طور پہ شخصیت کے نکھار کا سفر شروع ہو جائے گا، جو کہ بہت بہترین اور خوبصورت ہے۔ تو ساتھیوں، اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، یقیناً آپ کی اور کسی اور کی بہتری کا انشاءاللہ باعث بنے گی، اور اس موضوع کو، شخصیت کے نکھار پہ ہم مزید ویڈیوز میں میرا ارادہ ہے کرنے کا۔ آپ ساتھ جڑے رہیے اپینین لینڈ کے، آپ کو بہت جلد اسی سیریز کی آگے ویڈیوز ملیں گی، اس میں ہم ہر ایک موضوع پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔